علی من لا نبی بعد۔ بیت یہ جو اصلاح کا ہے، بیت تو سنت ہے، مسنون ہے، اور اصلاح فرض عین ہے۔ فرض عین اس لیے ہے کہ کوئی آدمی خود سے نہیں چل سکتا، سمجھانے والا ضرور ہے۔ جہاں ذکر ہے وہاں اہل ذکر ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو یہ نص قطعی ہے، حکم ہے قرآن کا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کا رستہ کسی باخبر سے پوچھو۔ پھر باخبر ہر کوئی نہیں ہے، تو کن لوگوں سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صدیقوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اس سے ثابت ہوا کہ صدیقیت ہی وہ راہ ہے جس کی صحبت اختیار کی جائے۔ اس میں نمبر 1 4 طبقے، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو انبیاء اور نبوت کا دروازہ بند ہے اور صدیقیت کا کھلا ہے، لہذا صالح آدمی کی صحبت میں بھی بیٹھنا یا اس سے بیعت ہونا ثابت نہیں ہوا، بلکہ صدیق سے بیعت ہونا ثابت ہوا۔ اب جو شخص یہ کہے کہ جی صالحی کو صدیق کہا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں صالحین اور صدیقین کو جدا فرمایا۔ صدیقیت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں جن کو علم باطن حاصل ہو جائے۔ کیا حاصل ہو جائے؟ علم باطن اور طریقت کے اسرار اور رموز جن پر کھل جائے، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ شریعت کے ظاہر کے بھی اسرار اور شریعت باطن کے اسرار بھی جس پر کھلے، یہ ہوتا ہے اصل میں صدیق۔ جس کو، کیونکہ اگر جس کو خبر نہیں وہ باخبر نہیں۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، یہاں خبیر ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ جب آپ خبیر نہیں تو آپ کو سمجھ، لہٰذا ایسے لوگوں کو پیر بنانا باعث برکت تو ہے، مگر منزل تک آپ کو نہیں پہنچا سکتے۔ جن کو احوال کا پتہ نہ ہو، جو کیفیات نہ جانتے ہوں، تو ذکر کے طریقے نہ جانتے ہوں، ایسے بزرگ سے بیعت ہونا باعث برکت تو ہے، مگر کمال نہیں ہے۔ ایک ہوتے کمال اور ایک ہے کمال نسبت۔ تو اس موجودہ دور کے اندر کمال نسبت کی کمیاں بہت ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس بارے میں کہ ہے ہی نہیں، تو ہاں صلحاء کی تعداد زیادہ ہے، صدیقوں کی تعداد کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیعت ہونا کسی صدیق سے قرآن سے ثابت ہوا کہ ان سے پوچھو، تو پوچھنا بیعت بک جانا اس کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بکنا۔ تو اللہ کے ہاتھ پر بکا جاتا ہے، ذریعہ شیخ ہوتا ہے۔ تو سنت ہے، آپ علیہ السلام نے گناہوں سے توبہ پر بھی بیعت لی ہے، تو یہ بیعت ثابت ہے، تو اس میں گناہوں پر توبہ کرائی جاتی ہے۔ ایمان کی تجدید کی بیعت بھی لی ہے، اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ، حالانکہ ایمان والوں سے خطاب بھی ہے، اور پھر بھی اللہ فرمانے تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان کے بعد دوبارہ ایمان، تو پہلا ایمان صلحاء کا اور دوسرا ایمان صدیقیت کا ہے، یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں گے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ، تو مجاہدہ ہے، ایک مجاہدہ باطنیہ ہے، ایک مجاہدہ ظاہریہ ہے، یہ جہاد کی۔ تو لازمی بات ہے جب ایک چیز جہاد کے لیے تو جوہد سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جوہد کا معنی بزرگان دین کیوں لیتے، تو یہ دلیل ایک ضرور سے اشکال ہے اس میں، کہ اس میں لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے جو قتال ہے وہ الگ ہے، اور جہاد میں جوہد آتا ہے، اس میں تمام وہ دینی مراتب شامل ہے جو دین کے کام ہیں جو جوہد میں آتے ہیں، وہ دینی کے کام شعبے جدا ہے۔ جب نص قطعی سے اس کے الگ لفظ ثابت ہوا اور الگ حروف ثابت ہوئے، تو اس میں جن علماء نے جوہد مجاہدے سے لیے ان کے قول قوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جمہور کا قول ہے اور وہ فرضیوں کا قول ہے۔ تو لازمی بات ہے اس میں آیت نازل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قتال کا باقاعدہ کتب علیکم القتال، اور یہاں مجاہدہ، تو اس میں پھر صوفیاء کرام نے جو محنت اور مجاہدے کیے، اور اللہ والوں نے جو محنتیں کیے، انہی محنتوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کا مشن ہے، جو کہ بالکل متروک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی کتاب کے ذریعے کوئی کمال تک نہیں پہنچ سکتا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ 50 سال تک بھی کوئی کتابوں کا مطالعہ کرے یہ نور حاصل نہیں کر سکتا، یہ سنت انبیاء کے خلاف ہے۔ ہاں
مطالعہ کر کے یہ ظاہری علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علم باطن کے لیے مجاہدہ شرط ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ نہیں کر پا رہا اور وہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ؟ ایک دم بولو، ہوا میں مت چھوڑو. کہ رابطہ بھی نہیں کرنا چاہتا اور بیعت بھی ہونا چاہتا ہے تو بولو بیعت کوئی انٹولے نہیں ہے کہ بس ٹافی کھا لی اور کینڈی راستے میں پڑی اڑا لو. سمجھ گئے نا؟ تو بولو کرنا ہے تو بولو صحیح کرو. بولو ایسا کرو، آپ یونیورسٹی مت جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ. داخلہ مت لو، آپ پی ایچ ڈی کر لو. یہ نہیں ہے. دین سیکھنے کے لیے سفر ہے، مجاہدہ ہے، رابطہ ہے. اعتقاد شیخ پر نمبر 1 ہے. سب سے پہلے عقیدہ اپنے شیخ پر مضبوط ہونا چاہیے، پھر اتباع ہے. اس پر وہ اشعار ہے. خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بزرگ نے خط لکھا کہ حضرت مجھے بیعت فرما دیں. تو انہوں نے جواب میں لکھا پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق خلیل ہو جاؤ. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جمیل بننا ہے اور خلیل بننا ہے تو 3 سوالوں کا جواب دوں گا، اس کے بعد تو اسراء کا رائی نہیں ہے. اس کے بعد تمہارا ہمارا رابطہ جدا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں 3 سے زیادہ 2 سوال تک رابطہ رہے گا، تیسرے سوال میں رابطہ ٹوٹ جائے گا. علم باطن میں صرف 2 ہی سوال اور 3 سوال ثابت ہیں. تو فاسألوا اہل الذکر، تو اپنی کیفیات کے سوالات تو ٹھیک ہے مگر اعتراض صرف 3 سوالوں تک ہے. 2 سوالوں کے اعتراض تک رابطہ نہیں ٹوٹے گا اور تیسرے اعتراض پر آپ کا اور ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے گا. صحیح ہے. تو شریعت کے خلاف اگر شیخ کام بات کر رہا، حکم دے رہا ہو، دیکھو شیخ اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی اطاعت مت کرو، نہ امیر کی نہ شیخ کی. لا طاعت المخلوق فی المعصیۃ الخالق. اور جب تک وہ آپ کو شریعت کا حکم دے رہا اس میں اس کی اطاعت ہے، اور باقی اس کے ذات میں مت پڑو. عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کا کیا صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. سنت کی دعوت دیتا ہوں. آج کل انہوں نے یہ سیدھی آتا ہوا تھا تو کچھ نہیں ہے، بس 5 وقت یہ اعمال صالح ہے اور عمل صلحہ ہے اور علم صدیقیت ہے.